السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام میس ویوز کے ساتھ حاضر ہے خدمت. نومبر اپنے تقریباً اختتام کو اور دسمبر سے آپ حالات بہت تو نہیں میں کافی مختلف دیکھیں گے. یہ میں اپریل سے ایک بات کر رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا اور نومبر کچھ فیصلہ کن چیزوں کی طرف جائے گا اور کچھ چیزیں آپ نے دیکھ لی ہیں اور آگے بہت سی گفتگو ہو رہی ہیں. چلے پہلے یہ کرتے پھر میں بتاتا ہوں میں نے آگے گفتگو کیا کر رہی ہیں. اور نوٹیفیکیشن جاری ہو رہا. نوٹیفیکیشن کیا ہے, آپ روک ہی نہیں سکتے. وہ نوٹیفیکیشن 5 سال کے لیے چیف آف دی آرمی سٹاف کی تعیناتی آپ نے کرنی ہے اور فیلڈ مارشل صاحب کو پوری پروٹیکشن بھی آپ نے دے دی ہے. اور دن برے ہیں آپ لوگوں کے شروع ہونے والے ہیں. جو کام ہونا تھا, ٹارگٹ اچیو ہونا تھا, وہ اچیو ہو چکا ہوا ہے. اس میں اب میں نے بار میں کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو اب جیل کے اندر رکھنا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا. آپ ڈیلے کر لیں, کتنا ڈیلے کر لیں گے, لیکن میں دسمبر کے بعد حالات بہت تبدیلی دیکھ رہا ہوں. اور لائرز موومنٹ بھی سڑکوں پہ آ گئی, پھر سیاسی جماعتیں بھی, یعنی جو آپ نے زبردستی بٹھا کے رکھا ہوا تھا وہ باہر نکل رہا ہے اور اس کے نتائج آپ کے سامنے بھی آ جائیں گے. وکیلوں کی بڑی ہمت ہے. جب اپنے لائرز لڑی ہے تو ہم نے تو وکالتیں چھوڑ دی تھی. تو یہاں بڑے سوال اٹھ گئے ہیں بیرسٹر گوہر صاحب کی آئینی عدالت کے سامنے پیشی پر. انہوں نے تسلیم کر لیا ہے, لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ پارٹی حیثیت سے تسلیم کیا گیا, یا لائرز کنونشن کے حوالے سے جو بات کہی گئی تھی آئینی عدالتوں کا بائیکاٹ کرنا ہے. اسی لیے لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی, یا ہائی کورٹس میں اور وہاں بھی سپریم کورٹ میں آئینی درخواست دائر کی ججز نے. انہوں نے آئینی بینچ کے سامنے, آئینی کورٹ کے سامنے درخواست نہیں دائر کی. انہوں نے کہاں دائر کی؟ سپریم کورٹ کے سامنے. سابق ججز کی بات نہیں ہو رہی, حاضر ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے. اس پہ ذرا گفتگو ہوگی. اور وزیر اعلیٰ اور الیکشن کمیشن آمنے سامنے, اور الیکشن کے بھی ہو رہا ہے, مصیبت پڑی ہوئی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو, اور کیا کچھ کر رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. اور ایک وزیر اعلیٰ کا دوسرے وزیر اعلیٰ کو خط کیا ہے, چلیں بات کرتے ہیں. بیرسٹر گوہر آئینی عدالت میں پیش ہوئے اور ریلوے کی زمین کے متعلق یہ کیس تھا. اور کیا انہیں پیش ہونا تھا, یہ انتظار کرنا چاہیے تھا, جب وہ چیف جسٹس آف آئینی عدالت کی باتوں سے متاثر ہو رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت کو ایک نہایت اہم اور نازک فریضہ سونپا گیا. آپ کیسے ایکسیپٹ کر رہی ہیں اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ اس عدالت کا کردار صرف کسائی نہیں بلکہ ایک مقدس امانت ہے جو قوم کے شہریوں کی زندگی, آزادیوں اور امنگوں پر براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اور یہاں میں آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ, میں تو بار کہہ چکا ہوں کہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر کو جوڈیشل کمیشن کے سامنے حصہ نہیں ہونا چاہیے. وہ بیٹھ کے کرنا کیا ہے؟ جب مرضی دوبارہ بن سکتے ہیں. ابھی استعفیٰ دیں آپ 26ویں ترمیم کے بعد بھی, اور 27ویں ترمیم میں کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں حاصل کیا ہونا ہے؟ کوئی حاصل نہیں ہونا. اور وہ آپ کی ہر کام کے اوپر ٹھپا لگا دیتے کہ یہ بھی تو حصہ تھے, یہ بھی تو حصہ تھے. آپ کہتے رہے کہ ہم اعتراض اٹھاتے رہیں. اب اعتراض اٹھائیں گے, اب کسی ججز کے بارے میں اگر اس طرح اعتراض اٹھائیں گے تو باتیں بہت سی ہوں گی. وکلا برادری بھی ناراض ہو سکتی ہے. یہ ایوری پاسبلٹی از دیئر نا آپ کے سامنے. اس لیے وہ چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ آپ سمجھ سکیں ان چیزوں کو, آپ کو اندازہ ہو سکے کہ کیا حالات اور واقعات ہیں. چلیں, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا دیکھیں جہاں بھی کھڑے ہیں وہ لڑائی لڑ رہے ہیں. الیکشنز کے حوالے سے علیحدہ عمران خان صاحب سے ملنے کے علاوہ پھر خط و کتابت بھی ان کی ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے ذرا اس پہ بھی گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں 2 بڑے اہم تھے. ایک اسپیشلی ایبلڈ چلڈرنس کا معاملہ جو خاص, اور ان لوگوں نے کیا ان کے لیے مسائل ہیں, وہ مفادی میں ورثے سے معاملے لے کے چل گیا, ان کا کوٹا اور ان کی باقی چیزوں کے حوالے سے جو ایشوز ہیں سارے, اس میں بڑی لمبی چوڑی میں نے اس حوالے سے جو ہے نا چیزیں ساری سامنے میں نے رکھی ہیں اور میں رکھتا رہوں گا. وہاں جسٹس خالد صاحب کے پاس منٹس آف دی میٹنگ پیش نہیں کیے, 15 دن کے بعد کی ڈیٹ رکھی ہے کہ میں نے جو سوال رکھے تھے, سوال رکھ کے وہ لے کے آئے. میری سجیشنس پہ کوئی ابھی عمل درآمد نہیں ہوا. کام اچھا کر رہے ہیں لیکن سارے اچھے کی بات نہیں ہے. دوسرا اہم جسٹس خالد صاحب کے پاس تو وہ مخصوص نشستوں والا معاملہ تھا. مخصوص نشستوں کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے انہوں نے آئین کا تو جو ستیہ ناش کرنا ہی کرنا تھا, انہوں نے متعلقہ قوانین میں تبدیلی کر دی تھی
کہ وہ نشستیں جو ہیں نا وہ دی جا سکتی ہیں. فلان ٹائم پہ آپ نے لسٹیں جمع کرانی ہیں, جب وہ لسٹیں جمع کرائیں گے آپ پارٹی کے کانٹیکٹ سے آ جائیں گے, وہ سیٹیں اس کو چلی جائیں گی. اب یہ جو پروسیس سارا کیا, اس کا اطلاق آنے والے دور میں تو ہو سکتا ہے, گزشتہ دور میں کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یہ بار بار میں ذکر کرتا رہتا ہوں, یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ آنے والے دور میں تو ہو سکتا ہے. اور یہ جو سیکشن 104 یا باقی میں جو ترامیم کی ہیں یہ آئین سے متصادم ہیں. آپ نے آئین تبدیل کر, آج میں نے کہا ہے عدالت کے آئین تبدیل کر دیا انہوں نے. یہ اور سمپل لیجسلیشن سے آئین کیسے تبدیل ہو سکتا ہے؟ یا تو آپ آرٹیکلس تبدیل کرتے تو پھر بات تھی نا, آرٹیکلس تبدیل آپ نے کیے نہیں. اور یہ جو ترامیم آپ کی اس کا ماضی سے کیسے اطلاق ہوگا؟ یہ بڑا ایک سوال ہے. الیکشن ہو گئے, سارا پروسیس گزر گیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانی ڈیٹوں میں چلے جائیں. کیسے چلے جائیں پرانی ڈیٹوں کے اندر؟ کس طرح چلے جائیں پرانی ڈیٹوں کے اندر؟ آپ جا ہی نہیں سکتے. اور اس کی سماعت جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد یعنی جنوری میں جا کر کہیں مقرر ہوگی. وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا جو بیان ہے, میں ہری پور میں سابق ڈپٹی اسپیکر مرتضیٰ جاوید عباسی کی جانب سے پولیس اہلکار کو سر عام وردی اتارنے کی دھمکیاں سامنے آ گئیں. اب سوال یہاں ہے کہ الیکشن کمیشن نون لیگ کے اس امیدوار کو بھی طلب کرے گا؟ سہیل افریدی تو حلقے سے باہر بات کر رہے تھے, جبکہ یہ واقعہ تو براہ راست اس حلقے کے اندر ہوا ہے. اور مرتضیٰ جاوید عباسی وہی شخصیت ہے جو ماضی میں جناب قابل محترم چیز سے عمر عطا بندیال کے بارے میں انتہائی نامناسب الفاظ استعمال کرتے تھے. لیکن عدلیہ یا ریاستی اداروں پر حملہ کرنے والوں کے خلاف جب سخت کارروائی نہیں ہوتی تو اس کے نتائج تو قوم کو بھگتنے پڑتے ہیں نا. اور فیصل آباد کے حلقہ NH96 میں صورتحال بالکل مختلف دکھائی دے رہی ہے آپ کو. طلال چودھری کے بھائی کی انتخابی مہم نے کئی سوالات کھڑے کر دیے. پاکستان پیپلز پارٹی کے سابق ٹکٹ ہولڈر جو رائے شہباز کلیار کو اس وجہ سے FIR میں پھنسایا, ساتھیوں سے پھنسایا گیا کہ آپ نے طلال چودھری کے بھائی کی حمایت نہیں کی. اور دوسری جانب وفاقی وزیر اویس لغاری, وزیر مملکت طلال چودھری اور مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ اپنے عزیز و اقارب کی انتخابی مہم چلا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں کا نظام ہی یہی ہے. اور الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا ہے نا, یہی تو کہیں گے. اور ہم کیا کہیں گے سارے مسئلوں کو سامنے رکھتے ہوئے؟ آپ سمجھ سکتے ہیں نا. اور دلچسپ بات بڑی واضح ہے کہ افریدی کے ایک بیان پر فوری ایکشن ہوا, نوٹس ہوا, فوج کی طلبی تک کی خبریں آئیں, مگر فیصل آباد میں خلاف ورزیوں پر خاموشی چھائی رہی. اگرچہ الیکشن کمیشن نے طلال چودھری پر جرمانہ اور اویس لغاری اور حذیفہ رحمان کو نوٹس جاری کیے ہیں, لیکن یہ رہنما آج بھی انتخابی مہم میں مصروف ہے. اور ماضی میں الیکشن کمیشن ایسے حالات میں پولیس کی مدد سے امیدواروں کو ضلع بدر کر دیا جاتا تھا, یاد ہوگا آپ کو. مگر موجودہ دور میں ہمارے نظام پر سوالیہ نشان اٹھاتے رہیں گے, ہیں اور ہیں. سہیل افریدی کے ایک بار پھر عمران خان سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو قانونی چارہ گوئی بھی کرتے ہیں. اب کی بار پھر انہوں نے قانونی طریقہ کار اپنایا ہے. اور ہماری کہی ہوئی بات ہم ہی بات کر رہے ہیں. انہوں نے لکھا ہے اور بار بار کوشش کے باوجود عمران سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہ ہونے پر مریم صفدر صاحبہ کو ایک وزیر اعلیٰ کو خط لکھ دیا. خط میں تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے اہل خانہ کو عدالتی احکامات کے باوجود ملاقات سے روکا گیا. یہ اقدام غیر انسانی, غیر اخلاقی اور عدالتی احکام کی خلاف ورزی. اور خط میں حکومت پنجاب سے فوری عدالتی حکم پر عمل درآمد کا مطالبہ کیا. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے 4 مطالبہ کیے ہیں. عدالتی احکام پر فوری عمل درآمد, بدسلوکی کے ذمہ دار ادارہ جو لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی, جیل اور پولیس کو واضح ہدایات, ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام وضع کرنے کا. اور منتبہ بھی کیا انہوں نے کہ عمران خان کے حقوق کے خلاف ورزی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی, اور امید ظاہر کی کہ حکومت فوری ایکشن لے گی. اور قانون کی بالادستی تو انسانی وقار کو یقینی بناتی ہے. اور آخری بات ہے, الیکشن کمیشن میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف کیس کی جب سماعت ہوئی, وکیل پیش ہوئے اور بتایا کہ آج اجلاس کی وجہ سے پیش نہیں ہو سکے. ایک ممبر نے KPK نے سوال اٹھایا, جب DOR نے بھی وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کر رکھا ہے تو یہاں پیش کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ وہاں کیسے حاضر ہوں گے؟ اس پر وکیل نے اعتراض اٹھایا کہ اس طرح کی زیادتی کیونکہ قانون کے مطابق وزیر اعلیٰ نمائندگی کر رہے ہیں. اور اس سوال یہی ہے کہ جب ممبر ایسی رائے دے رہے ہیں تو اس صورتحال میں انہیں انصاف مل سکے گا؟ چیف الیکشن کمیشن نے آج کی سماعت کا حکم نامہ جاری کر دیا. اور بعد جہاں الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو آج نہ پیش ہونے پر استثنا دیتے ہوئے معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی. اور وقتی طور پر فیصلے کے ساتھ سماعت کا عمل وقتی طور پر رک گیا تھا, جبکہ وزیر اعلیٰ کی عدم موجودگی کو باضابطہ طور پر قبول کر لیا گیا. اور جب یہاں آئے تو جو جج ریٹائر اکرام اللہ کو سخت جواب دیا اور ان کے موقف کو چیلنج کیا, جس سے ماحول خاصی کشیدہ ہو گئی. صورتحال یہاں تک پہنچی کہ چیف الیکشن کمشنر کو دفاعی پوزیشن میں آنا پڑا.
اور یہ جو باتیں ساری جو ہمارے دوست احباب انہوں نے رپورٹ کی ہیں وہ اب تک ہم بتاتے رہیں گے، ہمارا کام ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔